بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تناول فرما رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو کا آٹا آپ کو پتہ ہے جب اس کی روٹی بن کے تیار ہو جاتی ہے اس کو اگر تھوڑی دیر رکھ دیا جائے تو وہ انتہائی سخت ہو جاتی ہے، وہ چبانے کے قابل نہیں رہتی۔ اور آپ سرکار جو کے اس آٹے کی بنی ہوئی روٹی کھا رہے کھجوروں کے ساتھ، اور آپ سرکار کو پسینہ آ رہا تھا، روٹی چبانے میں مشکل ہو رہی تھی بظاہر۔ تو رکانہ پہلوان نے کہا کہ یہ وہ نوجوان ہے اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ایک اکیلا 1000 بندے کو بھی کافی ہے، حالت اس کی یہ ہے کہ اسے روٹی بھی نہیں چبائی جا رہی، یہ مجھ سے لڑے گا؟ یہ اتنا کمزور سا دبلا سا نوجوان یہ مجھ سے لڑے گا؟ یہ میرے ساتھ مقابلہ کرے؟ جب اس نے یہ بات کی آپ سرکار نے رکانہ کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھی اور اٹھا کے کہا رکانہ مجھ محمد کی سادگی پہ نہ جانا، ان کھجور کے دانوں پہ اور جو کی روٹی کے ٹکڑوں پہ دھوکہ نہ کھا جانا۔ اللہ نے مجھے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ عطا کی ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ نے مجھے کوثر کی شکل میں طاقتیں عطا کی۔ ان ٹکڑوں سے کھجور کے مسلے سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ تو رکانہ پہلوان کہنے لگا میں باتوں سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں، اگر آپ کو اپنی طاقت پہ اپنی بہادری پہ اتنا اناد ہے تو میدان میں آئے۔ میدان سڑ گیا، پورا عرب جمع ہے اور پورا عرب حیران ہے کہ وہ رکانہ پہلوان جس کے پاؤں کے نیچے سے عرب کے 6 تگڑے پہلوان اونٹ کا چمڑا کھینچنے میں ناکام رہتے تھے، آج وہ اکیلا دستے بازو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدان سڑ گیا، آپ سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ آ گئے رکانہ پہلوان۔ آپ سرکار نے اپنے پورے پنجے کا زور نہیں لگایا، پورے بازو کا زور نہیں لگایا۔ علامہ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں آپ سرکار نے رکانہ کے ہاتھوں میں ڈالے ہوئے ہاتھوں میں صرف 2 انگلیوں کا حرکت کی، صرف 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ وہ رکانہ پہلوان جس کے پاؤں کے نیچے سے کوئی اونٹ کا چمڑا نہیں ہلا سکتا تھا، وہ رکانہ پہلوان اس پورے میدان میں خربازیاں دے رہا ہے، دھول چاٹ رہا تھا۔ پھر اٹھ کھڑا ہوا، سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، آپ سرکار نے پھر وہی 2 انگلیوں کو اشارہ ہی کیا کہ وہی میدان کے اندر لوٹ پوٹ رہا، دھول چاٹ رہا۔ پھر اٹھا، پھر سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، آپ سرکار نے پھر 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور وہ خربازیاں کھا رہا ہے پورے میدان کے اندر، سنبھلنے نہیں دیا۔ پھر اٹھا، جب تیسری بار جب اٹھا نا چوتھی بار تو رکانہ پہلوان نے اپنے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں نہیں دیے، رکانہ پہلوان نے اپنے ہاتھ حضور کے نالین پہ رکھ دیے اور نالین پہ رکھنے کے بعد کہنے لگا اے عرب کے سلطنی پہ آنے والوں سن لو، آج رکانہ بھی یہ اعلان کر رہا ہے کہ واقعتاً اللہ نے اپنے پیارے محبوب محمد کو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ عطا فرمایا۔ سونے من گیا اللہ نے واقعتاً آپ کو کوثر کی شکل میں بہت ساری طاقتیں عطا کی، اور آپ سرکار کے مبارک ہاتھوں کو مشرف با اسلام ہوا، صف صحابیت میں یہ شامل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کے بڑے پیارے نبی اور رسول ہیں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ آپ کے پاس جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے، تو ملک الموت علیہ السلام نے جب آپ کی روح لینے کا جب ارادہ کیا، اللہ رب العالمین کے اس نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ملک الموت کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ لگنے سے ملک الموت علیہ السلام کی ایک آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ اس تھپڑ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے شرح صدور کے اندر کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام کے چہرے پہ جو تھپڑ مارا تھا وہ صرف 3 انگلیاں تھیں، صرف 3 انگلیاں،
چوتھی بھی شامل نہیں ہے، پانچویں بھی شامل نہیں ہے، اور انگلیاں ہتھیلی بھی نہیں ہے۔ اب آپ لوگ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کہ اگر کسی بندے کو میں اور آپ اگر ہاتھ کے ساتھ ضرب لگائیں اور لگائیں بھی انگلیوں کے ساتھ، اور یوں 3 انگلیاں سے اسے کیا لگے گا؟ اثر ہوگا اس کا؟ 3 انگلیوں کی طاقت اور ہے، پورے پنجے کی طاقت اور ہے، پورے بازو کی طاقت اور ہے، بازو میں بھی کندھے کا زور ہے، اس کی طاقت اور ہے، اور پھر یہ کندھا یہاں سے کہ یوں کر کے اس کی طاقت کچھ اور ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام کے چہرے پہ جو تھپڑ رسید کیا وہ 3 انگلیوں کی ضرب تھی، اور 3 انگلیوں کی ضرب ایسی تھی کہ ملک الموت علیہ السلام کی وہ ضرب جو آپ کے چہرے پہ لگی وہ ضرب اتنی زوردار تھی کہ ملک الموت اس کو برداشت نہ کر سکے، اور آپ کا آنکھ کٹے گا باہر آ گیا۔ اور یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ تو سوچیں کہ جس اللہ کے نبی کے کریم کی 3 انگلیوں کی طاقت یہ ہے، اس کی چوتھی انگلی کی اور 5ویں انگلی کی اور پورے ہتھیلی کی طاقت کا عالم پھر کیا ہوگا؟ پورے بازو کی طاقت کا عالم پھر کیا ہوگا؟ اور جس موسیٰ کی 3 انگلیوں کی طاقت کا عالم یہ ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ شب معراج میرے مصطفیٰ کے آقا کی ابتدا کا مقتدی ہے، اس مقتدی کی طاقت کا یہ عالم ہے، اس امام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ امام کی طاقت کا عالم پھر کیا ہوگا؟ یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، میں اور آپ دیکھتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر یہ بات کو بیان کیا گیا، آپ سرکار کی حدیث کے آپ سرکار فرماتے ہیں یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے، اس سورج کو طلوع کرنے کے لیے 70,000 فرشتوں کی فوج 70,000 زنجیروں کے ساتھ باندھتی ہے، سورج کو باندھ کے پھر کھینچ کے اس کو طلوع کرتی ہے۔ اور جو فرشتے 70,000 فرشتوں کی فوج کھینچ کے سورج کو طلوع کر لیتی ہے، بھئی سورج کو جب غروب کرنے کی باری آتی ہے اللہ اور 70,000 بھیجتا ہے، پھر وہ 70,000 فرشتے اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کے کھینچ کے غروب کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتوں کے جس لشکر نے سورج کو ایک مرتبہ کھینچ کے طلوع کر دیا، فرشتوں کی اس جماعت نے اس کو کھینچ کے ایک مرتبہ غروب کر دیا، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ اتنی پاور لگتی ہے سورج کو طلوع کرنے میں، اس کو غروب کرنے میں۔ 70,000 فرشتوں کی طاقت، 70 اور 70 کتنے ہو گئے؟ 70,000 اور 70,000 کتنے ہو گئے؟ 1,00,000 اور 40,000 فرشتوں کی طاقت لگتی ہے سورج کو کھینچنے میں۔ اتنا بڑا یہ سورج ہے، اور یہی وہ سورج تھا جب میرے اور آپ کے مولا علی مشکل کشا کی گود میں سرکار جب آرام فرما کر رہے تھے، اور مولا مشکل کشا کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اور جب آپ کی آنکھوں سے اشک روا ہوئے اور آپ سرکار نے سبب گریہ دریافت کیا تو عرض کی آقا ساری زندگی علی نے ادا پڑھی ہے، آج علی کی پہلی قضا ہو گئی ہے۔ آپ سرکار نے پھر فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا علی نے ادا پڑھی ہے، ادا پڑھائی ہے، آج بھی علی ادا ہی پڑھے گا۔ جبکہ عصر کی نماز قضا ہو چکی تھی، وہ چڑھتا ہوا سورج 70,000 فرشتوں کی طاقت سے غروب ہو چکا تھا۔ آپ سرکار نے اپنی ایک انگلی کا اشارہ کیا، ایک انگلی، پیچھے آپ سن چکے ہیں وہ کلیم اللہ تھے جن کی 3 انگلیوں کی طاقت موت کا فرشتہ برداشت نہیں کر سکا، وہ کلیم اللہ تھے، اور یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ حبیب اللہ نے 3 نہیں، 2 نہیں، ایک انگلی کو اشارہ کیا، وہ 1,40,000 فرشتوں کی فوج جس سورج کو کھینچ کے طلوع کرتی ہے، سورج کو غروب کرتی ہے، مصطفیٰ کی ایک انگلی کا اشارہ تھا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ 1,40,000 ملائکہ کی طاقت ایک طرف، میرے اور آپ کے پیارے آقا کی ایک انگلی کی طاقت ایک طرف۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
اے محبوب ہم نے آپ کو طاقتیں عطا کی ہیں تو ڈھیر ساری عطا کی۔ دیکھیں کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے میرے اور آپ کے پیارا کر کے دست قدرت کے۔ یہ تو ایک انگلی کی طاقت ہے، پورے پہلے کی طاقت کا عالم پھر کیا ہو، پورے بازو کی طاقت کا عالم پھر کیا ہو۔ کوثر کا دوسرا معنی عقل بھی ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو عقل عطا کی ہے تو ڈھیر ساری عطا کی ہے۔ آپ سرکار تشریف فرما تھے، آپ سرکار نے اپنے پیارے صحابہ کو سبق پڑھاتے ہوئے یہ سبق ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا جب ارادہ کیا، آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے سر انور میں ایک عقل رکھنی تھی، جس عقل کے بدولت آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ساری نسل، ساری اولاد نے، میں نے اور آپ نے حلال حرام میں تمیز کرنی تھی، چھوٹے بڑے کا فرق کرنا تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے سر انور میں عقل کو پیدا کرنا تھا، تو خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اب اللہ رب العالمین نے عقل کو پیدا کیا۔ اب جب عقل کو پیدا کر دیا اللہ رب العالمین نے اس عقل کے 1000 ٹکڑے کیے۔ عقل کے کتنے ٹکڑے کیے؟ 1000 اس کے پیس کیے۔ ان 1000 ٹکڑوں میں سے 999 حصے اللہ نے ایک سائیڈ پہ کر دیے، اور عقل کا وہ ایک ٹکڑا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا، اور اسی ایک میں سے بھی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی ساری نسل کو اسی میں سے عطا فرمایا۔ تمام انبیاء اور رسولوں کو وہی سے ملا، اسی ایک ٹکڑے سے۔ تمام علماء کو وہی سے ملا، اے میرے صحابہ تمہیں بھی وہی سے ملا، اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے اسی ایک ٹکڑے میں سے وہ حصہ ان کو مل رہا، ایک ٹکڑا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء، رسولوں، صحابہ، غوث، قطب، قلندر، ابدال، سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، سب کو وہ ایک ہی تقسیم ہو رہا۔ پچھلے سال میں نے ایک ریسرچ پڑھی، اس چیز کو بیان کیا ہے، یورپ کے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کہ پچھلے 5000 سال سے پوری دنیا میں جو ترقی ہوئی پڑی ہے، پچھلے 5000 سال سے پوری دنیا میں جو ترقی ہوئی پڑی ہے، یہ اللہ نے جو انسان کو عقل عطا کی ہے، اس عقل کا 100 میں سے 10% ابھی استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل عطا کی ہے، اس عقل میں سے ابھی اللہ رب العالمین نے انسان کی عقل سے ابھی 10 پردے اٹھائے ہیں، ابھی 90 پردے باقی ہیں۔ یہ انسان کی عقل کا بھی 10% استعمال ہے، جس 10% کے استعمال میں پچھلے 5000 سال کی ترقی ہوئی پڑی ہے۔ کیسی کیسی جدید چیزیں آئے روز میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ میں اور آپ جہاد کے اوپر بیٹھے ہیں، ایک وقت تھا، حالات تھا، آپ لوگ دیکھتے تھے کہ فصلوں میں سپرے کرنے کے لیے ٹینکی ہوتی تھی، اس میں دوائی بناتے تھے، ساتھ ایک ہینڈل ہوتا تھا، وہ پمپ کرتے تھے اور یوں سپرے کرتے تھے۔ اور آج کیا ہے؟ آج وہ ہاتھ والی برس چلی گئی، وہ پمپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینکی کے پیچھے موٹر فٹ کر دی گئی، دوائی پاؤ تو سلب مارو تو ڈور کو بجے گا، ہو گیا۔ یہ ترقی ہے، انسان ہر روز ترقی کرتے چلا جا رہا ہے۔ موبائل دیکھ لیں آپ، گاڑیاں دیکھ لیں آپ، ایسی ایسی گاڑیاں ایجاد ہو چکی ہیں کہ بغیر ڈرائیور کے وہ ڈرائیو ہو رہی ہیں۔ یورپ کے اور پاکستان کے اعلیٰ ڈگریوں کے انجینئر اور سائنسدان اس چیز کو سوچنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جہاز کو بغیر پائلٹ کے کیسے لینڈ کیے جائے، کیسے اس کو اڑایا جائے۔ اور آج آپ لوگوں کے سامنے
ہر روز ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے. ابھی تو کچھ چیزیں ہمیں آپ دیکھی بھی نہیں ہیں. انسان کہاں سے کہاں نکل گیا, چاند تک پہنچ گیا, اور اب چاند سے آگے کی وہ تیاری کر رہا ہے. تو پچھلے 5000 سال سے جو پوری دنیا میں ترقی ہوئی ہے, یہ عقل انسانی کا ابھی 10% استعمال ہے, 90% ابھی استعمال ہی نہیں ہوا. اور یہ جو عقل انسان نے استعمال کی ہے, یہ وہ عقل ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے وہ ایک ٹکڑا تقسیم ہو رہا ہے, وہ ایک ٹکڑا تقسیم ہو رہا ہے. اصحاب رسول نے حضور کی بارگاہ میں سوال عرض کیا, آقا یہ ایک ٹکڑا اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا, وہیں سے انبیاء رسولوں کو عطا ہوا, وہیں سے ہمیں بھی عطا ہوا, وہیں سے سائنسدانوں کو عطا ہوگا, وہیں سے علماء کو, صلحاء کو, صوفیاء کو, غوث, قطب, قلندر, ابدال, ڈاکٹر سب کو عطا ہوگا, اور قیامت تک کے لیے اس ایک میں سے لیں گے. آقا پھر وہ 999 کہاں گئے؟ اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد اس کے 1000 ٹکڑے کیے, تو ایک سب میں تقسیم کرتے, وہ 999 کہاں گئے؟ آپ سرکار نے فرمایا, رب کعبہ کی قسم, وہ 999 عقل کے ٹکڑے اللہ نے مجھ محمد کو عطا فرمائے, اللہ نے مجھ محمد کو عطا فرمائے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب ہم نے آپ کو عقل عطا کی ہے تو ڈھیر ساری عطا کی. 2 کلو دی کھوپڑی ہو گئی, 2 کلو دی کھوپڑی رچ ایڈی بشارہ کا دل, اس 2 کلو دی کھوپڑی ہوتے 5 کلو دی پاک ہو گئی. جب بندہ 10 کلو بسترا چاہتے بندہ کھان دے بدو ہوئے, تبلیغ کر رہے ہم جیسے تھے, وہ تو ہم جیسے تھے, وہ تو ہم جیسے تھے. ارے خدا کے بندو کیا تبلیغ کر رہے ہو, کس طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے جو عقل اپنے پیارے محبوب کو عطا کی ہے وہ 999 ہے. ارے اس محبوب کی عقل کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کی ذات کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تکبیر, ایڈی بڑی طاقت لے, ایڈی کو کر رکھنا لا, اتنی بڑی پگڑی کے نیچے, اتنی بڑی کھوپڑی کے اندر اتنی سی عقل رکھنے والا, اتنی بڑی عقل رکھنے والے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ارے جس کی عقل کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کی ذات کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ سوچنے والی بات. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب ہم نے آپ کو عقل عطا کی ہے تو ڈھیر ساری عطا کی. کوثر کا ایک معنی بی بی سیدہ کائنات شہزادی کونین بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی ہے. اے محبوب ہم نے آپ کو بی بی سیدہ کی شکل میں ڈھیر ساری خیر اور بھلائی عطا کی. اب دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے پیاری بی بی کی شکل میں وہ کیسے خیر عطا کی. جامع ترمذی کے اندر سے بات موجود ہے, لکھا ہے محدثین نے, اذا دخلت فاطمہ, آپ سرکار جب بھی تشریف فرما ہوتے, اذا دخل فاطمہ, اور جب کبھی بھی بی بی سیدہ کائنات شہزادی کنان بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لے آتی, قام الیہ محمد, آپ سرکار بی بی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے. اذا دخلت فاطمہ قام الیہ محمد, آپ سرکار تشریف فرما ہوتے, بی بی سیدہ تشریف لاتی تو آپ سرکار بی بی پاک کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. اب اس بات کو سمجھیے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے استاد صاحب آ جائیں جن سے میں نے پڑھا, تو کیا خیال ہے میں اپنے استاد کے احترام اور استقبال میں بیٹھا رہوں گا؟ کھڑا ہونا پڑے گا. اچھا میرے استاد صاحب بیٹھے ہوں, ان کے پیر صاحب آ جائیں, تو کیا خیال ہے میرے استاد صاحب اور پیر کے استقبال کے لیے بیٹھے رہیں گے؟ کھڑا ہونا پڑے گا.
میرے پیر صاحب بیٹھے ہوں، میرے ساسا کے پیر صاحب بیٹھے ہوں، ان کے پیر صاحب آ جائیں تو کیا خیال ہے وہ بیٹھے رہیں گے استقبال کے لیے؟ کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں بھی بیٹھا ہوں، میرا استاد بھی بیٹھا ہے، میرا پیر بھی بیٹھا ہے، میرے پیر کا پیر بھی بیٹھا ہے، بابا فرید آ جائے تو کیا خیال ہے میرا پیر بیٹھا رہے گا؟ کھڑا ہونا پڑے گا پیر کے استقبال میں۔ بابا فرید بھی بیٹھا ہے، داتا علی حجویری آ جائے تو کیا خیال ہے بابا فرید بیٹھے رہیں گے؟ کھڑا ہونا پڑے گا داتا صاحب کے استقبال میں۔ داتا صاحب بیٹھے ہوں، مولا علی مشکل کشا آ جائے تو کیا خیال ہے داتا صاحب بیٹھے رہیں گے؟ مولا مرتضیٰ کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ مولا مرتضیٰ بیٹھے ہوں اور آپ سرکار آ جائیں تو کیا خیال ہے مولا مرتضیٰ بیٹھے رہیں گے حضور کے استقبال کے لیے؟ نہیں، کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو بات کو سمجھیے گا، میں بھی بیٹھا ہوں، میرے استاد بھی بیٹھے ہیں، میرے پیر بھی بیٹھا ہے، میرے پیر کا پیر بھی بیٹھا ہے، بابا فرید بھی بیٹھا ہے، داتا علی حجویری بھی بیٹھا ہے، غوث پیا بھی بیٹھا ہے، مولا مشکل کشا بھی بیٹھا ہے، ساری کائنات بیٹھی ہے، سارے انبیاء رسول بیٹھے ہیں۔ اگر امام الانبیاء آ جائے تو سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ ساری کائنات بھی اگر بیٹھی ہو اور ساری کائنات کا سردار امام الانبیاء آ جائے تو ساری کائنات کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں جملہ دینے لگا ہوں، بات کو سمجھیے گا۔ ارے جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں، جس کے آنے پہ کل کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ خود محمد کھڑا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اذا دخل الخاتمة قام الی محمد۔ آپ سرکار بیٹھے ہوتے، بڑے سے بڑا اہم خطبہ ہی چل رہا ہوتا نا، بس بی بی پاک کی آمد ہوتی، سرکار استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے۔ یہ ہے انا آتیناک الکوثر۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو بی بی سیدہ کائنات کی شکل میں ڈھیر ساری بھلائی عطا فرمائی۔ نسب چلتا ہے بندے کا بچوں سے، لیکن آپ سرکار کی پیاری آل کا نسب آپ کی پیاری شہزادی سے چلا، اور یہ حدیث پاک آپ لوگوں نے علماء سے سنی ہے، اپنے اساتذہ سے۔ آپ سرکار تشریف فرما تھے، اتنے میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کی عالم میں ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ سرکار نے ایک ران پہ امام حسن مجتبی کو بٹھایا، اپنی دوسری ران پہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا، دونوں کو پیار دیا، بوسے دیے، اور بوسہ دینے کے بعد زندگی میں پہلی مرتبہ اس دن آپ سرکار نے دونوں شہزادوں کے یہاں سے سونگنے لگ گئے گردن سے۔ وہاں پہ جو اصحاب رسول موجود تھے، انہوں نے عرض کیا، آقا یہ شہزادے پہلے بھی آپ کی بارگاہ میں آتے جاتے تھے، آپ ان کو پیار کرتے تھے، شفقت دیتے تھے، لیکن آج آپ نے پیار کے ساتھ سے یہ معاملہ بڑا عجیب کیا ہے، ان کو گردن سے کیوں سونگ رہے ہیں؟ سونگنے کی وجہ کیا؟ آپ سرکار نے فرمایا کہ حسن حسین یہ مجھ محمد کے پھول ہیں اور مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اب آپ سرکار کے لفظوں پہ غور کیجئے گا، حسن حسین یہ مجھ محمد کے کیا ہیں؟ یہ پھول ہیں۔ پھول کے خشک ہونے کے دو ہی اصول ہیں، یا تو پھول کو اس کے تنے سے کاٹ لیا جائے، جس پودے پہ پھول لگا ہے اس پھول کو وہاں سے آپ کاٹ لیں، گھر میں لے جائیں، ٹھنڈا موسم ہے تو کیا خیال ہے 1 مہینے تک پھول تر و تازہ رہے گا؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ فریج میں رکھ دیں گے تو 4 گھنٹے چل جائے گا، 5 گھنٹے چل جائے گا، بالآخر پھول مر جائے گا، مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھول اپنی شاخ سے اپنے پودے سے کٹ چکا ہے۔ پھول اپنی شاخ سے نہ توڑیں، آپ اس کے پودے سے جدا نہ کریں، پھول اپنے پودے پہ شاخ پہ لگا رہے، وہ پودا مرجھا جائے تو کیا خیال ہے پھول زندہ رہے گا؟ پھول ہی مرجھا جائے گا۔
بھئی جس پودے پہ پھول لگا ہے وہ پودا ہی مر گیا، وہ پودا ہی مر گیا، وہ پودا ہی مرجھا گیا تو پھول خود بخود بھر جائے گا۔ تو دو ہی اصول ہیں پھول کے مر جانے کے، اس کو آپ سمجھے پنجابی کے اندر پھول دے خوش کون سے دو ہی اصول ہیں، یا تے پھول بوٹے نہ ٹوٹے نہ، یا بوٹا آپ سکے نہ تے پھول کدی سکدا نہیں۔ پھول بوٹے نہ ٹوٹے نہ تے بوٹا کدی آپ سکے نہ تے پھول کدی سکدا نہیں۔ اب حضور کی حدیث پہ اب توجہ دے، آپ سرکار نے امام حسن مجتبی کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا کے فرمایا اے میرے صحابہ، رہتی دنیا تک کے لیے میری اس امت کو پیغام دے کے جاؤ، حسن حسین مجھ محمد کے پھول ہیں، حسن حسین مجھ محمد کے پھول ہیں۔ بوٹا ہے ذات مصطفیٰ، بوٹا ہے ذات مصطفیٰ، تھے پھولے حسن تے حسین، انہا پھولنا بوٹے نالو ٹوٹنا نہیں تے بوٹے آپ سکنا نہیں تے ذکر حسین پھرے۔ کیونکہ پھول دے مرن دے دو ہی اصول ہیں، یا بوٹا مار جاوے یا پھول ٹوٹ جاوے، نہ بوٹے نے مرنا ہے نہ پھولا ٹوٹنا۔ اے شجر انہیں تر و تازہ رہنا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بی بی سیدہ کائنات کی شکل میں ڈھیر ساری بھلائی عطا فرمائی۔ گفتگو مکمل ہو گئی، ساری گفتگو میں کوشش کی تھی کہ تھوڑے ذوق کے مطابق ہو گئے، اور ایک دو مسئلے میں اپنے ذوق کے مطابق کرنا چاہنا، اگر تھوڑی اجازت ہے صرف ایک دو نعت خان تشریف فرمانے انشاءاللہ سے بھی سنیں گے، تو اسی میں انشاءاللہ سنو گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ۔ میری دولت بولتا نہیں پتا، عبدالحکیم دا مجھے پتا ہے، لیکن اگر دولت بہت عبدالحکیم دا ایک معاملہ اگر بالکل میچ ہو جاوے، گال کوئی بندی جڑتی ہے، کوئی ہلدی ملتی ہے تو میرے اللہ مجھے تائید کرے۔ عبدالحکیم شہر وچ بڑا گوشت حلال ہے، کٹے دو گیا، بچے دو گیا، گاں دا بڑا گوشت اٹھ دو گیا، یہ حلال ہے۔ پڑھے علاقے دا مجھے نہیں پتا، یہ بھی حلال ہے، مسئلہ رل گیا نا پھر۔ عبدالحکیم شہر وچ بڑا گوشت حلال ہے، لوگ کھمدے نے بھی کھمدے، یعنی یہ بھی حلال ہے، سلوک بھی کھمدے ہو، قربانی بھی کھمدے ہو۔ وہ مسئلہ ساڑھے شہر عبدالحکیم وچ نمک لونا پکانے ہیں، وہ بھی حلال تے جائز ہے۔ اسی آٹے وچ ہی پانے ہیں، سالن وچ ہی پانے ہیں، لنگر وچ ہی پانے ہیں، بڑے علاقے تے نہیں پانے حلال۔ کوئی دوائیں پانے ہو پکی، مطلب ہے کہ یہ مسئلہ بھی رل گیا تھوڑا کہ وڈا گوشت ساڑھے پاسے بھی حلال ہے، تھوڑے پاسے بھی حلال ہے، لون نمک ساڑھے علاقے وچ بھی حلال ہے، تھوڑے علاقے وچ بھی حلال تے جائز ہے۔ ساڑھے علاقے کے اندر میٹھا بھی حلال ہے، حلوہ ہو گیا، کھیرنی ہو گئی، گوڑ ہو گیا، شکر ہو گئی، چینی ہو گئی، یہ ساڑھے علاقے حلال ہے، اسی استعمال کرنے ہیں۔ تھوڑے علاقے تو نہیں ہوتا، اتنے بھی حلال ہے۔ چاچ کہاں دے نا، چاچ پان دے، کھیرنی پان دے، دودھ پان دے، کھانڈ شکر گوڑ استعمال کر دے۔ مطلب ہے کہ تینوں مسئلے رل گئے اپنے تھوڑے، اصیلہ کھانے والے کوئی ہے نا، وہ فرق نہیں نا۔ یعنی میٹھا ساڑھے علاقے میں بھی حلال، تھوڑے علاقے میں بھی حلال، وڈا گوشت ساڑھے علاقے میں بھی حلال، تھوڑے علاقے میں بھی حلال، نمک ساڑھے علاقے میں بھی حلال ہے، تھوڑے علاقے میں بھی حلال۔ حکیم صاحب بیٹھے نے، میں انہاں دے کلینک دی موجودگی اس مسئلے نوں میں چھیڑیا ہے، اس سے وجہ تو سواڑا انہاں نال تعلق رہندا ہے، یہ اس نال دی کلینک دی برکت نال مسئلہ نہیں سمجھ آئے گا۔ حکیم صاحب بڑے کو بندہ آ جائے شوگر دا مریض ہو، تسی ان دوائی دارو بھی دیندے ہو، نال تنبیہ بھی کردے ہو، ہدایت بھی کردے ہو کہ میاں تیری شوگر زیادہ ہے، اے دوائی بھی کھا تے نال میٹھے تو پرہیز کر۔ حکیم ہی روک دیں، ڈاکٹر ہی روک دیں کہ میاں تیری شوگر زیادہ ہے، اے دوائی بھی کھا تے میٹھے تو پرہیز کرنا ہے۔ ڈاکٹر حکیم آکھدے نا، اسی ڈاکٹر دے آکھن تے میٹھے تو پرہیز کرنا ہے، سمجھ آ گئی؟ کوئی مریض ایسا آ جائے کہ یہ مسئلہ بی پی دا ہوئے، بلڈ پریشر دا ہوئے،
ڈاکٹر حکیم انہوں لون دا پرہیز آکھتے ہیں میاں دوائی کھا پڑیاں نہیں شیرے پہ شربت پی لون دا پرہیز کٹ کر لون تیرا مسئلہ میٹھی دا مسئلہ برانڈ دا مسئلہ اسی ڈاکٹر حکیم جا کھڑتے لون بھی چھڑ دینے ڈاکٹر جا کھڑتے میٹھا بھی چھڑ دینے کوئی مریض ایسا آ جاتا ہے کہ جنہوں بواسیر ہے یا الرجی دا مرض ہے انہوں دوائی دینے اتنا لگا ہے کہ میرے مسئلہ ہے بڑے گوشت کو پرہیز کر اسی ڈاکٹر حکیم دا کھڑتے بڑا گوشت بھی چھڑ دینے انہیں ہوتا کہ نہیں علاج بھی کرنا دوائی کا نام پرہیز ضروری ہے اور دیکھو کہ بڑا گوشت بھی حلال میٹھا بھی حلال نمک روح بھی حلال ڈاکٹر تے حکیم دے آکھر کسی حلال چھڑ دینے ہیں تے نبی دے آکھر دے حرام کیوں نہیں چھڑ دینے اے لمحہ فکر ہے ایک دنیا دار حکیم دے آکھر دے حلال چھڑ دینے ہیں تے یہ ساری کائنات دا حکیم ہے حکیم الامت ہے سب طبیبوں کا بڑا طبیب ہے ان دے آکھر دے شراب نہیں چھڑ دے ان دے آکھر دے سود نہیں چھڑ دے ان دے آکھر دے کبوتر بازی نہیں چھڑ دے ان دے آکھر دے حرام نہیں چھڑ دے ایک ڈاکٹر دے آکھر دے حلال چھڑ دی بیٹھے انہا مطلب ہے کہ میں تو کسی ڈاکٹر دی گالتا بولتا پایا سرکار دی گالتا کوئی بولتا بھئی ڈاکٹر دی گالتی تو ویلیو ہے نا حضور دی گالتی تو کوئی ویلیو نہیں کہ ڈاکٹر دا کہتے حلال چھڑ دے میں تو نبی دا کہتے حرام نہیں چھڑ دے کس طرح نے سی امتی ہیں کس طرف اسی جا رہے ہیں ساڑی سوچ کس طرح نہیں بن گئی ساڑے ایمان کتنے کمزور ہو گئے ایک بس رسم بنا لی اسی رمضان آگئے سے تو ٹوپی بھی آگئی تسبیح بھی آگئی تو مسیح بھی نظر آگئی فصلی بٹھیرے بن گئے ربیع الاول آگیا تو بس محفلہ میں آگئی ہیں سب کچھ ہو گیا بس یا مہینہ گیا تو بس بعد یا محفل ختم ہوئی تو بعد صورت حال انہاں محفلہ دے کران دا مقصد ہرگز اے نہیں ہوتا کہ تسی آؤ اہتمام دیکھو انتظام دیکھو لنگر آؤ کھاؤ نہ جاؤ اے مقصد ہرگز نہیں ہوتا انہاں محفلہ دا سجان دا مقصد اے ہوتا ہے کہ ساڑھے اندر تواڈے اندر جو کمی ہے جو کوتاہی ہے جو کمزوری ہے جو جہالت ہے جو بے دینی ہے وہ بندہ دور کرے بندہ دین دے نیڑے ہو گئے دینداراں دے نیڑے ہو گئے قرآن دے نیڑے ہو گئے مسجد دے نیڑے ہو گئے لیکن اسی الگ ہی مطلب سمجھ نہیں ہے الگ ہی اس چیز ماحول بنا رہی ہے ایک گل یقین کرو سوچ رہے سے کہ پتہ نہیں موری کیڑے پاسے ٹوٹ گیا چنگا بلا جاندہ بھی ہے اور ملک کچے تو ہو گیا تو گالتے ہی نہیں سارے شکار کے روڈ ہے وہ کچا دے آئی تو پورا تو پکا بنا ہوا تو پکا لگا جاؤں ٹوٹا رہا ہے نا کچے تو میں صاحب دے رہے کہ ہوں صحیح لینڈ میں جا رہی ہوں کچے تو نہ ملائے گی لہذا عمل والے پاس جاؤ ایک حدیث میں آخری بڑے بارگاہ کی بیان کر رہی ہوں ایک پیغام دیتے میں اجازت ایک حدیث آخری حدیث پڑھ لکھ کے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو عمر گزاری بیٹھے ہو میں دو بچیاں دا باپ تسی سرپرست بیٹھے ہو بچیاں بیٹھے ہو خاص طور پر نوجوان بے سے گل نہیں سمجھا والدین اپنے بچیاں دی خواہش کو پورا کرنے واسطے کی کچھ نہیں کرتے اسی اپنی خواہش کو پورا کرنے واسطے کی کچھ نہیں کرتے کمیٹیاں پانے ہیں پیسے جوڑنے ہیں ادھار مانگ لینے ہیں اوکھا سوکھا ویلا گزار لینے ہیں اپنی موبائل لینا ہے موٹر سائیکل لینی ہے رکشہ لینا ہے پلاٹ لینا ہے زمین لینی ہے کچھ بھی لینا ہے اسی تنگی برداشت کرتے اپنی اس خواہش کو پورا ضرور کیویں کر لینے ہیں ماں پیو اپنی زندگی بس جویں گزار لیتے لیکن اولاد دی خوشی واسطے سب کچھ برداشت کر لیتے تھے اس طرح ہونا کہ نہیں ایک محبت ہے والدین دل وچ اولاد دی محبت ہے دیکھو اسی اپنی خواہشات کو پورا کرنا بس اور وہ خواہشات جائز ہیں یا ناجائز ہیں اس پاسے میں نہیں آ رہی اسی اپنی خواہش کو پورا کرنا بس کی کچھ نہیں کرتے آج بڑے سانے میں کہ حضور دی حدیث بیان کرنا لگا آپ سرکار نے برسر منبر صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا آپ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا یہ فرمان میری اس امت تک پہنچا دینا کہ میری امت اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گی زمین بیچ دے گی
مربے کے مربے فروخت کر دیں گے، کمیٹیاں ڈالیں گے، ادھار لیں گے، بینک سے قرضہ لیں گے، کیا کچھ نہیں کریں گے اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ اے میرے صحابہ، میری اس امت تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ مجھ محمد کی بھی ایک خواہش ہے، میری بھی ایک خواہش ہے، اور میں محمد اس بات کا اعلان کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر امتی میری اس خواہش کو پورا کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ مر کے میں نے بھی اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے آپ نے بھی اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ حضور کو یہ منہ میں نے بھی دکھانا ہے، آپ لوگوں نے بھی دکھانا ہے۔ حضور نے برسر ممبر اعلان کیا تھا کہ میری یہ خواہش ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہر امتی میری اس خواہش کو پورا کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب وہ حضور کی خواہش کیا ہے وہ سنیے۔ آپ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میری محمد کی یہ خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورت ملک محفوظ ہو۔ سورت ملک میرے ہر امتی کو زبانی آتی ہے۔ غور کیجئے گا، اس بات کو سوچئے گا، سمجھئے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے 30 پاروں کا مطالبہ نہیں کیا کہ میرا ہر امتی پورے مکمل قرآن کا حافظ بن کے میرے پاس آئے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے 30ویں پارے کا مکمل مطالبہ نہیں کیا، میرے آقا نے صرف قرآن کی ایک سورت کا مطالبہ کیا ہے، اور مطالبہ بھی اپنے خواہش کا اظہار کر کے کیا۔ باپ بیٹھے اس بات کو سوچے کہ میں نے اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بال سفید کر دیے، میں نے کیا کچھ نہیں کر دیا، اور میں نے اپنے پیارے نبی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہے؟ حافظ قرآن سورت ملک کتنے رکوع پر مشتمل ہے؟ اب مشکل 2 رکوع بنتے ہیں۔ اگر روزانہ کی اگر ایک آیت بھی آپ زبانی یاد کریں، روزانہ کی صرف ایک آیت، ایک مہینے میں آپ کو سورت ملک زبانی ساری یاد ہو جائے، ساری یاد ہو جائے۔ باپ بیٹھا ہے اس بات کا سبق لے کے جائے گی محفل سے کہ جہاں میں اپنے بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا، باپ یہ سبق لے کے جائے کہ میں نے اپنے بیٹے کے سینے میں پورا قرآن چلو نہ صحیح مصطفیٰ کی ایک خواہش کو زندہ کر دیا۔ آپ لوگ بیٹھے عمر گزر گئی، یہ مسئلہ آپ کو نہیں پتا تھا، آج پتا چل گیا، آ جائے ابھی یاد کرنے پہ آ جائے۔ روزانہ کی صرف ایک آیت آپ یاد کریں، ایک مہینے میں آپ پوری سورۃ ملک کو زبانی یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور سوچے اگر ہم نے حضور کی اس خواہش کو پورا نہ کیا اور ایسے بے دینی کی، غفلت کی، جہالت کی زندگی گزار کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم دنیا میں جو کچھ کھا رہے ہیں، جو کچھ پی رہے ہیں، جو کچھ نعمتیں ہیں، سرکار کی تو عطا ہے۔ جو نبی ہمیں اتنا کچھ کھلا رہا ہے، اتنا کچھ عطا کر رہا ہے، ہم اس نبی کی ایک خواہش کو پورا نہ کر سکیں۔ 30 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی میں ایک سورت بھی زبانی یاد نہیں کر سکا، پھر کیا فائدہ ہے محفلوں میں آنے کا، محفلوں سجانے کا اور محفلوں سے اٹھ کے چلے جانے کا۔ اللہ توفیق دے، اللہ آپ کو ہمت دے، اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کے سینے قرآن کے نور سے منور کریں، بچوں کو عالم دین بنائیں۔ آپ کی 100 مجبوری ہے، آپ کی 100 مصروفیات ہے، آپ پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے، لیکن سرکار کی اس ایک خواہش کو حفظ کر سکتے۔ تو جو بندہ اس بات کو سمجھ چکا ہے، دل میں جگہ دے چکا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیت کا اظہار کرے کہ مولا جو زندگی گزر گئی جیسے گزر گئی، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور آج کی اس رات سے میں تیرے پیارے محبوب کی ذکر کی محفل سے یہ نیت کر کے اٹھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے تیرے محبوب کی خواہش کو سینے میں زندہ کرنے کا انشاءاللہ۔ جو بندہ نیت کرنا چاہتا وہ ہاتھ اٹھا دے، مولا یہ تیرے بندوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائیں، مولا تیرے بندوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، تیرے محبوبیوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، صرف اس لیے اٹھے ہیں کہ تیرے محبوب کی خواہش کو زندہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مولا ان کی مدد فرما، ان کے سینوں کو قرآن کے نور سے معمور فرما۔
دعا میں نے دے دی ہے، آمین آپ لوگوں نے کہہ دی۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سارے عالم اسلام کو اور حکیم صاحب کے گھرانے کو، آپ سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور سرکار کی سیرت و صورت کا فیضان عطا فرمائے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں پہ آ کے چھوڑ رہا ہوں۔ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا، منشا یہی ہے کیلو کال کی، منشا یہی ہے کیلو کال کی، بس بات ہوتی رہے آقا تیرے حسن و جمال کی۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔